وہاں پر جہنمیوں کا کھانا پتہ ہے کیا؟ خون ان کو ملے گا، پیپ ان کو، ریشہ نہیں پڑ جاتا، یہ دانے نکلتے ہیں ریشہ پڑ جاتا ہے، یہ ان کا کھانا ہوگا، کانٹا ان کا، کانٹے یہ کنڈے جسے ہم کہتے ہیں، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جنت کے اندر جو چلے جائیں گے وہ جس چیز کی خواہش کریں گے، یار بھنے ہوئے بٹیرے نہ آ جائیں، یار بھنے ہوئے تتر نہ آ جائیں، یار دیسی مرغے کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چیز وہ کہے گا، جو فرمائش کرے گا جنت کے اندر اس کی پوری کی جائے گی۔ یہ دنیا کے چند دن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الہماسہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کسی پر عیب لگاتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کیا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ جو کسی پر عیب لگائے، کسی کو تانا دے، یہ عیب لگانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی آپ کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، ان پر عیب لگایا گیا، تہمت لگائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ تک پریشان رہے۔ حضرت عائشہ حضور کی وہ بیوی ہے جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے، بھری مجلس کے اندر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے بھری مجلس کے اندر یہ اعلان کیا، مجھے سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ سے۔ تو جو سوال پوچھنے والا تھا اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے مردوں میں سے پوچھا ہے، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو حضور پھر حضرت عائشہ کا نام لے کے آئے کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے تو حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ جب حضرت عائشہ نے پانی بچایا تو حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہونٹ لگا کے آپ نے پانی پیا ہے، اللہ کا محبوب بھی وہاں سے پانی پینا چاہتا ہے۔ تو حضور حضرت عائشہ سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال ہے جب حضور کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے آٹا خود گوندھ کے دیا کرتے تھے، گھر کے اندر جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تندور کے اندر روٹیاں لگا لیا کرتے تھے۔ یہ سارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے پیار تھا۔ حضور واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ کا گلے کا ہار گم ہو گیا۔ تو حضور سے حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب تک میرا گلے کا ہار نہ ملے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے سارے صحابہ کو حضرت عائشہ کی خاطر روک لیا کہ جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا اس وقت تک یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا آگے۔ صحابہ نے تلاش کیا، نہیں ملا، سارے لوگ تلاش کرتے رہے، حضرت عائشہ خود تلاش کرتی رہی، نہیں ملا ہار۔ صحابہ نے عشاء کا وضو کیا، تھوڑا سا پانی تھا، اس سے عشاء کا وضو کر لیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز ہم وضو کہاں سے کریں گے؟ اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا، فجر کا وضو کہاں سے کریں گے؟ پانی ہے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے خیمے کے اندر، کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب گئے، حضرت عائشہ کے یہاں پیٹ کے اندر ہاتھ مارا اور کہا بیٹی تیری وجہ سے یہاں پر سارا قافلہ رکا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم فجر کا وضو کہاں سے کریں گے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا، نازل کر دی، تیمم کا حکم نازل ہو گیا۔ پھر وہی صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم وضو کہاں سے کریں گے، وہی صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کر رہے تھے کہ ابوبکر یہ تیرے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے، تیرے گھر کی وجہ سے کہ اور بھی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت عائشہ پر تہمت لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ تک پریشان، آپ صحابہ سے مشورے لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے باپ ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں
جنہوں نے اپنی طرف سے کبھی حضور کو کوئی مشورہ نہیں دیا، جو بات بھی ہو گئی حضور نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں ابو بکر تیرا اپنی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کہہ دیں۔ بعد کے اندر حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی تھی۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح میں نے کروایا تھا، علی نے کروایا تھا، عثمان نے کروایا تھا، طلحہ زبیر کس نے کروایا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نکاح عائشہ سے میرے اللہ نے کروایا تھا۔ تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ ہمارا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ آپ کے بستر پر ایسی ایک عورت لے کے آئے جو ناپاک ہو۔ آپ کے بستر پر پاک عورت آ سکتی ہے، ناپاک عورت آپ کے بستر پر نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے مشورہ لیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے جسم پر ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے لا سکتا ہے؟ حضرت علی سے آپ نے مشورہ، علی تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کی جوتی کے نیچے تھوک لگ گئی تھی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے حضور کو بتلایا کہ یا رسول اللہ آپ کی جوتی کے نیچے تھوک لگی ہوئی ہے، جو اللہ آپ کی جوتی کے نیچے تھوک برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے لا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی گواہی کے اندر سورۃ النور کے اندر 14 آیات مبارکہ نازل کی۔ اور یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، بچے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ایک بچے نے گواہی دی۔ جب میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ خود قرآن کے اندر گواہ بن کے آ گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا جو قیامت تک یہ گواہی دیتا رہے گا کہ حضور کی بیوی حضرت عائشہ پاک تھی۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک سجدہ کیا لمبا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یاد رکھیں یہ عیب لگانے والے، یہ تانا دینے والے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرنے والے جو کہہ رہے گن گن کے رکھتے ہیں، 1 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، گن گن کر رکھنے والے، نہ زکوٰۃ ادا کی نہ عشر ادا کیا، نہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے اور عشر بھی ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت رکھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ گمان کرتے ہو یہ تمہارا مال ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، نہیں، یہ مال ایک ہاتھ کے اندر نہیں رہتا۔ آپ کے باپ زندہ ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ چلے گئے بیٹے کے پاس آ گیا، وہ چلے گئے ان کی اولاد کے پاس آ گیا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم کیا گمان کرتے ہو تمہارا مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ یہودی پتہ ہے کیا کہتے تھے قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پیسے دیں گے اور ہم جہنم سے بری ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اے میرے محبوب اگر مجھے مسلمانوں کے دل بدلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کی سیڑھیاں تک سونے کی بنا دیتا، کیونکہ یہ سب کچھ ان کا دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، آخرت تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ آخرت کے اندر مسلمان کی شان بیان ہوگی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے محبوب اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور آپ لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری شان بیان کرے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، جان لو حطمہ کیا ہے۔ حطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں نہیں پتا حطمہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خود ہی سوال کیا، خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ، وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کو نا لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں، 70,000، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہوگا۔ اور حضور فرما رہے ایک فرشتے کی طاقت آپ کو بتاتا ہوں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوم لوط کی ساری بستی کو ایک ہاتھ کے اندر اٹھایا، آسمان تک لے گئے، وہاں سے ان کو نیچے ڈال دیا، ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے۔ حضور فرما رہے تھے میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کی کرسی
ایسے لگتا تھا جیسے پورے آسمان کے اندر جبریل کی کرسی ہو. اور حضور فرما رہے تھے جبریل کے 2 ہاتھ کھلے تھے، ایک ہاتھ اتنا لمبا تھا کہ مشرق کی طرف جا رہا تھا، دوسرا ہاتھ اتنا لمبا تھا کہ مغرب کی طرف جا رہا تھا. یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے. ہر زنجیر پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے، ان کے ہاتھوں سے بھی جہنم نکل جائے گی. یہ وہی موقع ہوگا جہاں پر انبیاء بھی پکار اٹھیں گے، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ آج ہم کسی کا سوال نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4,000 نبیوں کے باپ ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. خلیل اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی خاطر سب کچھ لے لیا جائے. اور حبیب ہمارے محبوب حبیب ہیں، حبیب اسے کہتے ہیں جسے محبت کی خاطر سب کچھ دے دیا جائے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ آزر کا سوال نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا. لیکن ایک آواز آئے گی، وہ تیرے اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی. حضور فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر پہنچ جائے گی. تفسیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر کسی کو آگ لگ جائے تو دل تک وہ نہیں پہنچتی، آدمی کی وفات ہو جاتی، بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ دل تک نہیں پہنچتی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ جو ہے وہ دلوں تک پہنچے گی. موت نہیں ہے، موت مر گئی. قیامت کے دن دمبے کی شکل کے اندر موت کو لایا جائے گا اور وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. جو جہنم کے اندر چلے گئے ہمیشہ رہیں گے، جو جنت کے اندر چلے گئے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. ہاں مسلمانوں کو نکالا جائے گا جہنم سے، لیکن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. پھر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی ان کو نکال لیا جائے گا. بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے بھول کر ایک مرتبہ دنیا کے اندر میرا نام لیا تھا اللہ، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جاؤ. جنت، ایمان اتنی بڑی طاقت ہے. ایمان، اگر آپ کے پاس ایمان موجود ہے، ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ جہنم سے نکل کر ایک نہ ایک دن جنت کے اندر چلے جائیں گے. تو وہ آگ دلوں تک پہنچے گی، لوگ تکلیف محسوس کریں گے. انہا علیہم مؤصدہ، لوگ اس کے اندر بند کر دیے جائیں گے. فی عامد ممددہ، لمبے لمبے اس کے ستون ہوں گے. وہاں پر جہنمیوں کا کھانا پتہ ہے کیا؟ خون ان کو ملے گا، پیپ ان کو، ریشہ نہیں پڑ جاتا، یہ دانے نکلتے ہیں ریشہ پڑ جاتا ہے، یہ ان کا کھانا ہوگا. کانٹا ان کا، کانٹے، یہ کنڈے جسے ہم کہتے ہیں، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. جنت کے اندر جو چلے جائیں گے وہ جس چیز کی خواہش کریں گے، یار بھنے ہوئے بٹیرے نہ آ جائیں، یار بھنے ہوئے تتر نہ آ جائیں، یار دیسی مرغے کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چیز وہ کہے گا، جو فرمائش کرے گا جنت کے اندر اس کی پوری کی جائے گی. یہ دنیا کے چند دن ہیں. آج کل جو عمریں ہیں صرف 50 سے 60 سال ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جا رہا. وہ ہمارے پرانے بابے جو ہیں ان کی شاید ہم نے سنی ہو 100 سال عمر ہو، لیکن آج کل 50 سے اوپر کوئی نہیں جا رہا. تو یاد رکھیں یہ 50 سال کی خاطر آپ آخرت کو برباد نہ کریں. آپ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، وہاں کی عیش و عشرت ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی ہے. تو آپ جنت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی. قرآن مجید اصلی حالت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بہانہ نہیں چلے گا ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. ہر بندہ جانتا ہے نماز فرض ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور کی سنت کیا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کیا ہیں. قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. سپرے اچھا خریدنا ہو کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں، دکانداروں سے رابطہ کرتے ہیں. کھاد اچھی خریدنی ہو دکانداروں سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے پڑوسی ہمسایوں سے مشورہ لیتے ہیں. کوئی بیاہ کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو تو مشورہ لے لیتے ہیں. کوئی پروگرام کروانا ہو مشورہ لے لیتے ہیں. کوئی چیز دنیا کی زراعت کے بارے میں مشورہ لے لیتے ہیں، تجارت کے بارے میں مشورہ لے لیتے ہیں. دین کے بارے میں ہم مشورہ نہیں لے سکتے. کریں رابطہ علماء کرام سے، آپ کو مسئلہ بھی بتائیں گے، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میرے نبی کا نکاح کرنے کا سنت طریقہ کیا تھا، ولیمہ کرنے کا سنت طریقہ کیا تھا. آپ کو بتلائیں گے کہ میرے نبی نے خوشی اور غمی کے موقع پر کیا میرے محبوب کا طریقہ تھا. اگر ہم سپرے اور کھاد کا پوچھ سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں، خود مطالعہ کریں کتابوں کا، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے قصے پڑھیں، اور ایک کتاب ہے فتوحات الشام وہ پڑھیں آپ.
وہاں پر صحابہ کرام کو آپ کی عظمت اور ان کی شان کا پتہ چلے گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے میرا ایک ایک صحابی 1000 کے برابر ہے۔ ابو دردہ 1000 کے برابر ہے۔ ایک طرف ابو دردہ کھڑا ہو، سامنے کافر 1000 کھڑا ہو، ابو دردہ اس کا اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید 60 بندوں کو لے کر، 60 صحابہ کرام کو لے کر 60,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے لیے اس چیز پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا